أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا صدق الله العظيم. کل گزشتہ کی تفسیر تک ہم نے سنا کہ نوجوان جب مصیبت میں پھنسے تو انہوں نے اللہ کے حضور میں دعا کی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مومن کو سب سے پہلے اپنی نگاہیں اللہ کی طرف لے جانی چاہیے. جب اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی حالات پیش آئے، دعا اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا یہ دین کا ستون ہے، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں مضبوطی نصیب ہوتی ہے. جب کبھی بھی ایسے حالات تمہارے سامنے ہو تمہیں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا نور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے اندھیری راہوں میں روشنی کے ذریعے راستہ ملتا ہے، اسی طریقے سے دعاؤں کے ذریعے زندگی کی اندھیریاں دور ہوتی ہیں. دعاؤں کے ذریعے اسی طریقے سے اندھیر پن ختم ہوتا ہے، مصیبتوں کا، حالات کا، پریشانیوں کا. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین رحمتوں کے دروازوں کو کھولتا ہے. ایک روایت میں فرمایا دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین قبولیت کے دروازے کھولتا ہے. ایک روایت میں فرمایا دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے. کتنی اہم چیز ہے دعا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتیاط اور تدبیر، یعنی کسی کا پلاننگ کرنا، کسی کا تدبیر کرنا، کسی کا اسباب کے پیچھے چلنا، یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا احتیاط کرنا اور تدبیر کرنا یہ تقدیر کو نہیں بدل سکتا. ہاں دعا مانگنا، جو بلا اتر چکی ہے اس میں بھی نفع دیتا ہے، اور دعا مانگنا جو مصیبت، جو بلا، جو تکلیف، جو پریشانی اترنے والی ہے اس میں بھی نفع دیتا ہے. تدبیر سے، احتیاط سے تو تقدیر نہیں بدلتی، ہاں دعا ہر حال میں ضرور نفع دیتی ہے. آگے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آدمی دنیا میں اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ادھر آسمان سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے. ادھر سے دعا گئی، اوپر سے بلا اتر رہی تھی، اور دونوں کا درمیان میں ملاپ ہو جاتا ہے. نیچے سے دعا گئی، اوپر سے مصیبت اتری، اوپر سے بلا اتر رہی تھی، دونوں کا آسمان اور زمین کے درمیان میں مقابلہ ہو جاتا ہے.
یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. دعا اور بلا یہ دونوں آسمان و زمین کے درمیان میں قیامت تک جھگڑتے رہیں گے. دعا کرنے والے پر یہ مصیبت اتر ہی نہیں سکے گی. تدبیر کے ذریعے تو نہیں ٹلی، لیکن دعا کے ذریعے مصیبت ضرور ٹل گئی. دعا بڑی قیمتی چیز ہے. آدمی کو کبھی بھی کسی بھی حال میں دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہر حال میں چاہے کتنی مصیبت میں پھنسا ہو، وہ اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا دے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے لیے نجات کے راستے کھول دیتا ہے، جس طریقے سے اصحاب کہف کے لیے راستے کھولے، جس کا بیان آگے تفسیر میں آ رہا ہے. ہم نے گزشتہ سال حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے کو سنا. ان کے عجیب عجیب قصے ہیں. دیکھیں دعا کا کیا اثر ہوتا ہے. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عجیب قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بیابان جنگل کے کنویں میں ڈالا، جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. وہ وقت رات کا وقت تھا، مغرب ہو چکی تھی. اسی لیے قرآن میں ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. بھائی رات کی اندھیری میں اپنے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے. معلوم ہوا بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رات کے وقت میں ڈالا تھا. اب بیابان جنگل، ایسا تنہائی کی جگہ میں کنواں، اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے. ظاہر سی بات ہے خوف کا محسوس ہونا یہ فطری چیز ہے. رات کی اندھیری حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر جو گزر رہی ہوگی وہی جانتے ہیں. جیسے جیسے رات گزرتی گئی اور سحر کا وقت ہوا، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، جس وقت میں ہم سحری کھاتے ہیں. جب رات کی تاریکی گزرتی جاتی ہے تو پھر تہجد کے وقت میں کچھ روشنی سی نظر آنے لگتی ہے، نورانی قسم کی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے سحر کی تہجد کی ان گھڑیوں میں جب آسمانی نورانیت کو محسوس کیا، اس وقت میں اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ جو مصیبت، یہ جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، تو اس پریشانی کو مجھ پر سے دور فرما. اس مصیبت کو، اس تکلیف کو مجھ پر سے دور فرما. اور اے اللہ اتنا ہی نہیں کہا کہ اللہ بس مجھ پر سے دور فرما. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ہمیں اپنی دعا میں یہ بات بھی مانگی تھی کہ اے اللہ روئے زمین کے سارے مسلمانوں کے اوپر سے پریشانیوں کو دور فرما. یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی ہم نے گزشتہ سال اس کی پوری تفسیر سنی. اب سنیے آگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو دوسری دعا مانگی کہ روئے زمین کے تمام مومنوں پر سے تو پریشانی کو اور تکلیف کو دور فرما. محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے مانگی ہوئی دعا کے بدولت قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سحر کے وقت میں دعا مانگی تھی. چنانچہ تہجد اور سحر کے وقت میں جو کوئی جس کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے وہ پریشانی اس وقت میں ہلکی ہو جاتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے. ہاں پھر کوئی اٹھے ہی نہ یہ پھر اور بات ہے، کسی کا بستر چھوٹے ہی نہ تو پھر اور بات ہے. باقی محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کوئی کتنی ہی بڑی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو، سحر کے وقت میں اس کی بیماری ہلکی ہو جاتی ہے. کوئی کتنے ہی بڑے ٹینشن میں کیوں نہ ہو،
اس کا ٹینشن سحر کے وقت میں ہلکا ہو جاتا ہے. آپ دیکھنا رات بھر نیند نہیں آئے گی، جیسے جیسے سحر کا وقت قریب ہوتا جائے گا آدمی کے اوپر میٹھی نیند کا خمار چھاتا جائے گا، سکون ملے گا اسے سحر کے وقت میں. محدثین نے لکھا ہے یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. اندازہ لگائیے دعا کتنی بڑی چیز ہے. پیارے آقا سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو حالات گزرے ہیں، آپ کی سیرت پاک کو سن کر ہم سب انہی حالات سے واقف ہیں. نہ جانے کتنے بوجھ آپ کے سروں کے اوپر رہتے ہوں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اتنے بوجھ، اتنے ٹینشن آپ کے اوپر ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ جائے. الذی انقض ظہرک، اتنے ٹینشن. پیارے آقا علیہ السلام نے ساری پریشانیوں اور ساری ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں اپنائی، آپ نے دعا ہی کو اپنایا. یہ وظیفہ آج یاد کر لیں. جو آدمی جس کسی ٹینشن میں مبتلا ہو، جس آدمی کو کوئی بہت بڑی تکلیف پیش آئی ہو، جس آدمی کے اوپر کوئی بہت بڑا غم آ پڑا ہو، میرے آقا علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیے، اس کے باوجود بھی آپ کو سکون تھا، اطمینان تھا. کیا تھا؟ ایک دعا، ایک وظیفہ. روزانہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر کر اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے جاتے اور 3 مرتبہ اللہ کے حضور میں یہ دعا مانگتے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے سر پر یوں ہاتھ پھیرتے جاتے اور 3 مرتبہ یہ دعا مانگتے جاتے. بسم اللہ اللہم اغفر لی واذہب عنی الہم والحزن والعدا. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اللہم اغفر لی، یہ اللہ میری مغفرت فرما. واذہب، اور دور کر دے، عنی، مجھ سے، الہم، سارے ٹینشن کو، والحزن، سارے غموں کو، والعدا، اور ساری تکلیفوں کو. یہ وہ دعا تھی. بسم اللہ اللہم اغفر لی واذہب عنی الہم والحزن والعدا، جسے آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھتے تھے. نتیجہ یہ تھا کہ اتنی ساری مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی سکون سے رہتے تھے. یہ وظیفہ ہے. نبیوں نے یہی تعلیم دی ہے اور قرآن اسی تعلیم کو بیان کرتا ہے. اصحاب کہف نے سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے. دعا کتنی عظیم چیز ہے. آدمی کو ہر حال میں اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلانا چاہیے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، آپ کی حکومت ہے اور سن ہجری 18 میں مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں، ملک عرب میں بہت بڑا قحط پڑا. اتنا سخت قحط تھا کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مرنے لگے. اور یہ قحط اتنا سخت تھا کہ جانوروں کا خون خشک ہو گیا. ان میں خون ہی نہیں تھا. جانور کاٹے تو خون نہ نکلے، ایسا سخت قحط. تو یہاں قحط تھا لیکن مصر میں فراوانی تھی. حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین کو یہ بات معلوم تھی کہ مصر میں غلہ بہت نکلا ہے. تو وہاں کے جو گورنر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پیغام بھیجا کہ عمرو بن عاص،
عمرو بن عاص ہمارے یہاں قحط اس طریقے سے پڑا ہوا ہے اور آپ کے وہاں پر فراوانی ہے، غلہ خوب نکلا ہے، تو آپ غلہ یہاں پر بیچ دیجئے تاکہ اسے لوگوں کے اوپر تقسیم کیا جائے، لوگ خود کھائیں، جانوروں کو کھلائیں، تاکہ لوگوں کی اور جانوروں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے جواب لکھا، امیر المؤمنین ڈریے مت، خوف نہ کیجئے، میں اتنا اناج بھیجوں گا کہ ایک اونٹ مدینہ کی سرحد میں ہوگا تو دوسرا اونٹ مصر کی سرحد میں ہوگا، آخری اونٹ، ایسی میں لائن لگا دوں گا اونٹوں کی اناجوں کے ذریعے۔ حضرت عمرو بن عاص نے وعدے کے مطابق اتنا اناج روانہ کیا مدینہ المنورہ کی طرف، یہ پہنچا، امیر المؤمنین نے حکم دیا بھئی یہ سارا اناج محتاجوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے۔ اب جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ مصر سے اتنا زیادہ اناج امیر المؤمنین نے منگوایا ہے اور لوگوں کے اوپر تقسیم کیا جا رہا ہے، تو لوگ بھی اس بات کا پتہ ملتے ہی آنے لگے اور اناج لینے لگے۔ ایک صحابی رسول تھے بلال بن حارث، بیچارے جنگل میں رہتے تھے اور نہایت غریب تھے، یہ بھی اس قحط میں پریشان تھے، انہیں بھی پتہ چلا، سوچا کہ چلو امیر المؤمنین سب کو دے رہے ہیں، میں بھی لے آؤں۔ اب ان کو لمبا سفر طے کر کے اناج لینے کے لیے جانا تھا، انہوں نے سوچا کچھ کھا کر جاتے ہیں، تو انہوں نے کھانے کے لیے بکری ذبح کی، بکری پر چھری چلائی، ایک قطرہ خون نہیں نکلا، کہا اتنا سخت تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بکری ذبح کی کھانے کے لیے ایک قطرہ خون نہیں نکلا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے، وہ سو گئے۔ میرے آقا سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ بار بار نصیب فرمائے، خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر بلال بن حارث سے فرمایا، ابشروا بالحیات، تمہیں زندگی کی بشارت سناتا ہوں، تم سنا دو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر زندگی کی بشارت سنائی ہے۔ پھر آپ نے خواب میں فرمایا کہ ارجع عمر، کہ عمر کے پاس جاؤ، امیر المؤمنین کے پاس، فقرأہ منی السلام، اور عمر کو میرا سلام عرض کرنا، اور اس کے بعد کہنا وقل لہو، ان سے کہنا کہ انی عہدتک، عمر تم نے تو مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، وانت وفی العہد شدید العقد، اور عمر تم تو وعدے کے بڑے پکے ہو، تم تو وعدے کے بڑے مضبوط ہو، شدید العقد، تم جو بات کہتے ہو کر گزرتے ہو۔ فالکیش یا عمر، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے اے عمر۔ یہ بلال بن حارث اٹھے اور فوراً چل دیے، دربار میں پہنچے، درباری سے کہا، امیر المؤمنین سے کہو اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے ایک پیغام لے کر۔ امیر المؤمنین نے کہا اللہ کے رسول کا قاصد؟ نہیں، میں جاتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب خود دروازے پر آئے اور پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ سنایا کہ امیر المؤمنین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں یہ بات بتائی ہے، حیات کی بشارت دی، پھر آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور پھر کہا آپ نے تو وعدہ کیا ہے اور آپ تو وعدے کے پکے ہو، پھر تمہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ امیر المؤمنین گھبرا گئے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے کیا خطا کر دی؟ قحط سالی تھی، میں نے اناج منگوایا، لوگوں کے درمیان میں تقسیم کروا رہا ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، میں نے کیا غلطی کر دی؟ فوراً حکم دیا بھائی سارے لوگ دربار میں جمع ہو جاؤ، سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا بھائی میری کوئی غلطی ہو تو بتا دو، میری کوئی خطا ہو تو بتا دو، میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جو اس طریقے سے مجھے تنبیہ کی گئی؟ لوگوں نے سوچا امیر المؤمنین نے تو کوئی خطا کی نہیں،
کوئی خیانت کی نہیں، سارے کام عدل انصاف امانت داری سے کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کو دل میں خیال آیا، انہوں نے امیر المؤمنین سے کہا امیر المؤمنین، دراصل اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اتنا سخت قحط پڑا تو سب سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، بارش طلب کرنے کی دعا مانگتے۔ آپ سے یہ چپ ہو گئی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے مصر کے گورنر عمرو بن عاص کو خط لکھ دیا۔ یہی وہ چیز ہے جس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فوراً چوکنا ہوئے، کہاں چلو دعا کرتے ہیں، سب کو لے کر دعا کے لیے نکلے، اور دعا میں پیارے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے دعا مانگی۔ روایتوں میں لکھا ہے امیر المؤمنین نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، ادھر آسمان میں بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے۔ اور مومن نہ جانے اپنی پریشانیوں میں کتنے پیر ادھر ادھر مارتا ہے۔ ہر چیز کا حل دعا میں ہے، چاہے بیماری میں ہو، چاہے ٹینشن میں ہو، چاہے غم میں ہو، چاہے تکلیف میں ہو، چاہے قرض میں ہو، چاہے مصیبت میں ہو، چاہے حالات میں ہو، چاہے ظالم کے ظلم میں ہو، ہر چیز کا حل دعا میں ہے۔ سب سے پہلے یہ کام کریں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں، کتنے گھرانے، کتنی زندگیاں ایسی ہیں جن کی زندگیوں میں پریشانی نہیں ہے۔ کئیوں نے کبھی اللہ کے حضور میں اس لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ پھیلایا کہ اللہ یہ پریشانی دور کر دے۔ کتنے بے روزگاروں نے اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلا کر روزی کے اسباب مانگے۔ کتنے گھریلو جھگڑوں سے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں نے اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگی۔ یہ تو کرتے ہی نہیں۔ یہ دعا کا اثر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر المؤمنین کو اس بات پر تنبیہ فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا چاہیے تھا۔ اللہ نے جب دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، آسمان سے دروازے کھول دیے، ہر حال میں دعائیں مانگے، ہر حال میں اللہ کے دروازے دعا کی قبولیت کے لیے ہر حال میں کھلے ہیں۔ یہ نوجوان جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، قرآن نے جنہیں انہم فتیۃ سے تعبیر کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس بڑی مصیبت کے وقت میں اللہ کے حضور میں دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی مضبوطی نصیب فرمائی۔ جب یہ مضبوطی نصیب ہو جاتی ہے تو پھر آدمی بادشاہوں کے دربار میں نہیں گھبراتا۔ دل کی مضبوطی، آدمی کسی بھی حال میں نہیں گھبراتا۔ عباسی حکمرانوں میں خلافت عباسیہ مشہور ہے، ترکوں کی پہلی خلافت، پھر خلافت عثمانی آئی، اور پھر یورپ کے سامنے جن کی شکست ہوئی اور عثمانی خلافت جہاں پر ختم ہوئی، اس سے پہلے خلافت عباسیہ تھی۔ یہ خلافت عباسیہ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں ایک بادشاہ گزرا ہے منصور، جنہیں ابو جعفر منصور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تھوڑا ظلم کرنے والا تھا اور لوگوں کا خون اور قتل کر کے اپنی حکومت کو منوانے والا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے ایک وزیر کو بلایا، ربیع بن یونس کو، اور اس نے درہموں کے 3 بڑے بڑے تھیلے بڑے، اور اپنے وزیر سے کہا کہ یہ 3 بڑے بڑے تھیلے ہیں جو چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایک تھیلا امام مالک کو دیانا، ایک تھیلا امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دینا اور ایک تھیلا ابن ابی ذئب کو دے آنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب امام مالک کو دینے جاؤ اور امام مالک اس تھیلے کو قبول کر دیں تو انہیں کچھ مت کرنا، انہیں چھوڑ دینا، لیکن اگر امام ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب، یہ دو بڑے امام ہیں، بڑے فقیہ ہیں، اگر یہ درہموں کا تھیلا قبول کر لیں تو ان کی گردن اڑا دینا۔ اس طریقے سے تھیلے تیار کروا کے اس نے ان تینوں کو اپنے دربار میں بلایا، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب کو۔ یہ یوں چاہتا تھا کہ یہ تینوں اس کی حکومت کو مان لیں اور تینوں اس کی حکومت کے گن گائیں، تاکہ لوگوں میں جو ان کے ماننے والے ہیں کوئی میری خلاف ورزی نہ کرے۔ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایسا کروانا چاہتا تھا جیسے ظالم حکمراں کرتے ہیں۔ یہ تینوں بلائے گئے، اس نے ان تینوں سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اس حکومت کا اہل مانتے ہو، مجھے اس گدی کا لائق سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر تو اہل نہ ہوتا تو گدی پر کیوں بیٹھتا؟ آپ نے ایک معنی دار جواب دے دیا، تو خود ہی جانتا ہے کہ تو اہل ہے کہ نہیں ہے، میں کیا کہوں تیرے بارے میں، جانتے تھے بالکل اہل نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسا معنی دار جواب دے دیا۔ دوسرا اس نے سوال کیا ابن ابی ذئب سے کہ ابن ابی ذئب تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تم مجھے اس کا مالک، اس کا اہل سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو ابن ابی ذئب نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ ابن ابی ذئب نے کہا کہ اگر تو اطاعت کرتا ہے، اگر تو فرمانبرداری کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تجھ پر مہربان ہے، اور اگر تو فرمانبرداری نہیں کرتا، ظالم بادشاہ خلیفہ منصور کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں ابن ابی ذئب کہ اگر تو اطاعت نہیں کرتا تو پھر محروم ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے کہنے لگے کہ یہ خلافت پرہیزگاروں کی رائے سے ملتی ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے اور جو حکومت پر قابض ہوتا ہے وہ تو محروم ہوتا ہے۔ یہ بھی نبی سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اگر حق پر نہیں ہیں تو پھر محروم ہو، ہاں اگر تم اچھے عمل کر لو گے، اگر تم نیک کام کر لو گے تو پھر شاید تم اس گدی کے قابل ہو جاؤ، اس کے لائق ہو جاؤ، باقی تم اس گدی کے لائق نہیں ہو، تم اس حکومت کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہو، ورنہ آپ کو اس گدی پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ابن ابی ذئب نے یہ دو جواب دیا بادشاہ کے سامنے تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ اتنا سخت جواب بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ سے کہہ دیا تو لائق نہیں ہے اگر فرمانبردار نہیں ہے۔ اگر ان کی گردن کو ابھی اڑایا جائے گا کہیں ان کے ناحق خون کے چھینٹے ہمارے دامن پر نہ پڑے، اس لیے ان دونوں نے اپنے دامنوں کو سمیٹ لیا۔ لیکن یہ خلیفہ منصور نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنا رکھا تھا، اس لیے یہ غصے کا گھونٹ پی گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ اب آپ بتائیے نا آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی ذئب سے بھی زیادہ سخت جواب دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ سچائی والا اور
سیدھے راستے پر چلنے والا وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ خلیفہ منصور تو خوب جانتا ہے کہ تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم تیری ہاں میں حامی بھر لیں۔ تو نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم تیری حکومت کو مان لیں، تاکہ تو اس بات کا ڈنڈورا پوری حکومت میں پھیلا دے کہ دیکھو یہ بڑے بڑے اماموں نے مجھے مان لیا ہے، تم بھی مجھے مان لو۔ تو اس کا ڈنڈورا پٹوانا چاہتا ہے۔ خلیفہ منصور تو خوب سن لیں، تیری حکومت میں ایک سچا عالم تجھے ماننے والا نہیں ہے۔ دو ٹوک جواب دیا، ایک سچا عالم تجھے ماننے والا نہیں ہے۔ خلیفہ تو وہ ہے جس پر سارے لوگ بیعت کریں۔ کچھ لوگوں نے آ کر تجھے بادشاہ بنا دیا، اس کی وجہ سے تو بادشاہ تھوڑی ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تھے۔ انہوں نے 6 مہینے تک ایک فیصلے کو ٹال دیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ابھی یمن والوں نے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت نہیں کی تھی۔ امام ابو حنیفہ نے کہا بادشاہ منصور سے کہ جب سارے لوگ بیعت کر لیں تو خلیفہ مانا جائے گا، تو بادشاہ مانا جائے گا۔ یہ بات کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ دل کی مضبوطی ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جاتی ہے۔ جیسے اصحاب کہف کی دعا کی بدولت اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ مسلمانوں کو اپنے دلوں کو آج ایسے ہی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے دوسروں کی حامی میں حامی بھر لی جائیں اور ہر ایک کی بات کو مان کر ان جیسا بن جائیں۔ نہیں، ایسا بنا کے دیکھیں دل، اور دعاؤں کی پابندی کر کے دیکھیں۔ اپنی اولادوں کو یہ باتیں سکھائیں، اپنے گھروں میں اس بات کا رواج ڈالیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دل کو کیسا مضبوط کرتا ہے۔ یہ تینوں یہ بات کہہ کر بادشاہ کے دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا اب وہ 3 تھیلے لے کر جا، میرے سامنے تو بہت بول رہے تھے، اب تنہائی میں یہ پیسے پہنچیں گے تو دیکھتے یہ کیا کرتے ہیں، کہیں پیسوں میں پھنس جاتے ہیں کہ نہیں پھنستے۔ یہ اب جانچنا چاہا بادشاہ منصور نے۔ یہ وزیر پہلے تھیلا لے کر امام مالک کے پاس پہنچا۔ امام مالک نے فرمایا میں اسے جائز نہیں سمجھتا، پھینک دے، تجھے جہاں پھینکنا ہو، رکھ دے، تجھے جہاں رکھنا ہو، میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ پھر یہ وزیر یہ درہموں سے بھرا ہوا تھیلا لے کر ابن ابی ذئب کے پاس پہنچا۔ ابن ابی ذئب نے فرمایا کہ مسلمانوں کے خزانوں میں سے کچھ لینا نہ تو میرے لیے جائز ہے نہ تو بادشاہ کے لیے جائز ہے، اور بادشاہ مسلمانوں میں کے خزانوں میں سے میرے پاس بھیج رہا ہے، یہ اس کا مال تھا ہی نہیں، جاؤ مجھے نہیں لینا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا یہ وزیر درہموں سے چاندی کے سکوں سے بنا ہوا تھیلا لے کر۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا وزیر سے کہ اگر تم میری گردن بھی کاٹ دو گے تب بھی میں اس تھیلے کو قبول کرنے والا نہیں۔ وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا، منصور کے پاس، اور سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ان تینوں کی بیزاری نے میری تلوار سے ان کو بچا لیا۔ اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے، اللہ ایسے مضبوطی سے ٹکنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ نوجوانوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انعام تو یہ دیا کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اللہ کرے ہمارے دل بھی باطل کے مقابلے میں ایسے مضبوط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اب آگے فرماتے ہیں کہ دوسرا انعام ہم نے یہ دیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کا ایسا پردہ ڈال دیا کہ ان کو 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 سال کے لیے نہیں، ان کو سینکڑوں سال کے لیے میٹھی نیند سلا دیا۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ
اللہ کے حضور میں دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دلی سکون عطا کرتا ہے، اسے میٹھی نیند عطا کرتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ فضربنا علی آذانہم، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ان نوجوانوں کو پتا چلا کہ بادشاہ دوبارہ ہمارے شہر افسوس میں آیا ہے اور ہماری تفتیش کر رہا ہے، اور تبلیغ خانے نے شہر کے حالات ان کے سامنے بیان کیے، تو یہ سارے لوگ سجدے میں گر کر دعا مانگنے لگے۔ جس تفسیر کو ہم نے سنا، یہ سجدے میں گر کر دعا مانگ رہے تھے، دعا مانگی۔ تبلیغ خان نے اپنے بھائیوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب سر اٹھاؤ دعا سے، اور یہ جو میں کھانا لایا ہوں اس کھانے کو کھاؤ۔ یہ سارے ساتھیوں نے سر اٹھایا سجدے سے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، غم سوار تھا، تکلیف سوار تھی۔ اس حال میں انہوں نے بڑے ساتھی کی بات کو مان کر کھانا کھانا شروع کیا۔ تبلیغ خان نے کہا کھا دو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، ہم نے اپنے بس کا کر دیا ہے، باقی کا کام اللہ کر دے گا۔ تو بھائیوں نے، یہ ساتھیوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد یہ تقریباً سورج کے غروب ہونے کا وقت تھا، رات ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد یہ باتوں میں مشغول ہو گئے ہیں، اور باتوں باتوں میں ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے لگے، ایک دوسرے کو اندر اندر نصیحت کرنے لگے۔ ابھی وہ اسی طریقے سے نصیحت میں مشغول تھے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گہری نیند طاری کر دی۔ سب کے سب اس حال میں سو گئے، اور ایسے سو گئے کہ وہ جو پیسہ لے کر بازار میں خریدنے گیا تھا تبلیغ خان، اور جلدی جلدی میں واپس آ گیا تھا، یہ پیسے بھی ان کے سروں کے پاس بکھڑے ہوئے پڑے رہ گئے، اور وہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا میٹھی نیند کے لیے، راحت والی نیند کے لیے، تاکہ باہر کا شور، باہر کی آوازیں ان کی نیند میں خلل پیدا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر ٹھپکی دے دی، جیسے ماں اپنی اولاد کو سلانے کے لیے بدن کے حصے پر ٹھپکیاں دیتی ہیں، کان پر ٹھپکیاں دیتی ہیں، پیٹ پر ٹھپکیاں دیتی ہیں، سینے سے لگا کر یہاں پاس میں ٹھپکیاں دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹھپکیاں دے دی، اور پھر ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، تاکہ باہر کی آواز کی وجہ سے ان کی نیند میں کسی قسم کا خلل نہ پہنچے۔ اللہ نے ایسی نیند سلا دیا، کوئی پریشانی نہیں، جاؤ اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ایک عیسائی راہب، جیسے ہمارے زمانے میں صاحب علم کو امام کہا جاتا ہے، نماز پڑھانے والے، عبادت کروانے والے کو راہب کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں عیسائی نے پادری کہتے ہیں، اس زمانے میں انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ ایک راہب نے اس شہر میں آنے کا ارادہ کیا۔ اس شہر سے باہر ایک حمام خانہ بنا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں ایسے حمام خانے بنائے جاتے تھے لوگوں کے غسل کے لیے۔ لوگ غسل خانے گھروں پر نہیں ہوتے تھے، استنجا خانے گھروں پر نہیں ہوتے تھے، باہر بنائے جاتے تھے۔ تو حمام خانہ بنا ہوا تھا، تو اس نے اسے بتایا کہ بھائی تم حلیے سے اچھے معلوم ہوتے ہو، لیکن یہاں پر شہر کے دروازے پر ایک مورتی رکھی ہوئی ہے، جب تک کوئی اسے سجدہ نہیں کرتا تب تک اسے شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والا تھا۔
اس لیے اس نے کہا نہیں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو اس نے اس حمامی سے، حمام چلانے والے سے اجازت لے کر وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا اور اسی کے ساتھ دین کی باتیں کرنے لگا۔ یہ حمامی ان کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے بھی دین عیسوی، دین حق کو قبول کر لیا۔ شہر کے لوگ وہاں آتے جاتے رہتے تھے، اس نوجوانوں سے بھی اس راہب کی ملاقات ہو گئی، اس عیسائی عالم کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے جب ان کی باتیں سنی تو وہ بھی دین حق پر آ گئے، ملاقاتیں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک شہزادہ کسی عورت کو لے کر اس حمام خانے پر پہنچا تو حمامی نے پہلے اسے منع کیا۔ راہب نے بھی کہا، راہب نے بھی شرط رکھی تھی کہ رات کے وقت میں میری عبادت میں کوئی خلل پیدا نہ کیا جائے، یہ میرے اللہ کے لیے اور میرے لیے بس خاص ہے، اس لیے میں کوئی کام رات میں نہیں کروں گا۔ لیکن یہ شہزادہ کسی عورت کو لے کر حمام خانے پر پہنچا۔ پہلے تو راہب نے اسے سمجھایا کہ بھائی تو شہزادہ ہے اور ایسے کام کرنا ہے، اسے شرم آئی، واپس چلا گیا اور دوبارہ واپس آیا۔ نہ جانے اس وقت کیا ہوا ہوگا، دونوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، شہزادہ مارا گیا۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حمامی نے شہزادے کا قتل کر دیا اور بادشاہ وہاں پہنچا، اسے پتہ بھی چل گیا کہ یہ میرے دین کے خلاف لوگوں کو دوسرے دین کی طرف بلاتا ہے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، حمامی وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے پتہ لگایا بھائی اس کا ساتھ کون کون دیتا تھا، کہاں یہ لوگ وہاں پر جاتے تھے، سب کو تلاش کروانا شروع کیا، یہ سارے لوگ بھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ حمامی سب کو لے کر ایک گفا میں چلا گیا، ایک کہف میں چلا گیا، ایک غار میں چلا گیا۔ بادشاہ نے شروعات میں ان کا پیچھا کیا اور وہ اس کہف کے، اس غار کے منہ تک بھی پہنچ گیا اور اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جاؤ اندر جا کے ان کو پکڑ کر لے آؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے ذریعے اس کے اوپر ایسا رعب طاری کر دیا کہ وہ اندر سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ جب اس کی یہ حالت ہوئی تو پھر کسی کو اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ مغرب کا وقت تھا تو بادشاہ کے چاپلوسوں نے بادشاہ سے یہ بات پوچھی کہ بادشاہ سلامت، اب چھوڑیے نا، اگر یہ پکڑے جاتے تو آپ ان کا کیا حشر کرتے؟ بادشاہ نے کہا میں ان کو قتل کروا دیتا۔ تو درباریوں نے کہا، چاپلوسوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کہف سے نکلنے کا، اس گفا سے نکلنے کا یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، یہ تو چاروں طرف سے بند ہے۔ ایک کام کیجئے، اس غار کے منہ کو ہی بند کروا دیجئے، اندر خود بخود مر جائیں گے، آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، آپ کو لڑنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور بادشاہ نے اسی وقت میں اس حکم کی تعمیل کروائی اور اس غار کا، اس گفا کا منہ بند کروا دیا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کام کروایا، اللہ رب العالمین نے فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اس وقت میں ان نوجوانوں کے، وہ چونکہ رات سونے کے لیے ہوتی ہیں، ان نوجوانوں کے اوپر ایک قسم کی نیند طاری کر دی، سالوں کے لیے۔ کتنے سالوں کے لیے، اس کی تفسیر آئندہ قرآن کریم میں آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تب نکالا اور گفا سے نکلنے کا راستہ ان کے لیے کیسے کھلا، اس کی تفسیر آئندہ آیات میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن الکریم کی تعلیمات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الہ العالمین، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے،
الہ العالمین تو علیم بذات الصدور ہیں، تو خالق کل ہیں، تو مالک کل ہیں، تو قادر مطلق ہیں۔ رب کریم تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ رب کریم تو تیری طرف آنے والوں کی طرف آنے والا ہے۔ بندہ جتنی تیزی سے آئے اس سے دگنی تیزی سے تو اپنے بندوں کی طرف آتا ہے۔ الہ العالمین تیری رحمت کے، تیرے انعامات کے، تیرے کرم کے، تیرے عفو و درگزر کے کتنے کرشمے ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہماری حالت یہ ہے کہ تیری طرف اس طرح متوجہ نہیں ہوتے جس طرح متوجہ ہونا چاہیے۔ کتنے انعامات کو ہم نے دیکھا ہے، کتنے انتظامات کو ہم نے دیکھا ہے جو تو نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ اس عمر تک پہنچنا اور اس عمر تک پہنچنے میں ہر قسم کے انتظامات کا کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی تھوڑی نہ نعمت ہے۔ باقی ایک سانس رک جاتی ہماری تو زندگی ختم ہو جاتی، اور نہ جانے آج تک اپنی زندگی میں کتنی سانسیں لے چکے ہیں۔ اتنا کرم ہونے کے باوجود بھی تیرے گنہگار بندوں میں تیرے کرم کو نہیں پہچانا، تیرے کرم کو نہیں جانا، تو اس سے مانگنا نہیں سیکھا۔ ہر جگہ کی ٹھوکریں کھائی، تیرے در پر نہیں آئے، جہاں جہاں میں ڈوبے تیرے در پر نہیں آئے۔ سارے دروازے کھنگال لیے، کھٹکھٹا لیے، جس دروازے پر رونا تھا اس دروازے پر نہیں روئے۔ مولا کریم ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہماری کمیوں کو معاف فرما دے۔ رب کریم، رب کریم، رب کریم تیرے حضور میں رونے والے بنا دے۔ رب کریم تیرے حضور میں دعائیں مانگنے والے بنا دے، گر گرانے والے بنا دے، تیرے حضور میں آہو جاری کرنے والے بنا دے۔ کتنا پیارا در ہے جو یہاں رو دیتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ کتنا پیارا در ہے جو اس در پہ آ جاتا ہے اسے دنیا والوں کے دروں پر جانا نہیں پڑتا۔ رب کریم، رب کریم تیرے در پر آ کر تیرے حضور میں گرگرانے والے بنا دے، اور ہماری جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تکالیف ہیں، سب کو دور فرما دے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جو تجھے پسند آ جائے، اور ہمارے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت پیدا فرما دے، اور ہمارے ہر عمل کو مقبولیت والا بنا دے۔ رب کریم ان لمحات میں بہت کچھ مانگنا ہوتا ہے تیرے بندوں بندیوں کو۔ رب کریم ہر ایک کی جائز مراد و منتوں کو پورا کرنا، اپنی شاعر شان عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔